ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 22 سے تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ رب العالمین نے یہاں ایمان والوں کی کیفیت اور ان کی شان کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایمان والوں نے کفار کے لشکروں کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ انہیں انہی کا وعدہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اس کے رسول نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے سچ ہی فرمایا ہے، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں اور شیوہ فرمانبرداری میں اور اضافہ کر دیا. یعنی منافقین نے تو دشمن کی کثرت تعداد اور حالات کی سنگینی دیکھ کر کہا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے فریب تھے، دھوکہ تھے، نعوذ باللہ. ان کے برعکس اہل ایمان نے یعنی ایمان والے لوگوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا ہے کہ ابتلا اور امتحان سے گزارنے کے بعد تمہیں فتح و نصرت سے ہمکنار کیا جائے گا، اللہ کا وعدہ، رسول اللہ کا یہ وعدہ بالکل سچا ہے. اور ایمان والوں نے فوراً یہ جملہ کہہ دیا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالات کی شدت اور ہولناکی نے ان کے ایمان کو متزلزل نہیں کیا، بلکہ ان کے ایمان میں اور جذبہ اطاعت اور انقیاد یعنی فرمانبرداری اور تسلیم اور رضا میں مزید اضافہ کر دیا. اس آیت میں اس بات کی دلیل بھی موجود ہے کہ لوگوں اور ان کے مختلف احوال کے اعتبار سے ایمان اور اس کی قوت میں کمی بیشی ہوتی ہے، جیسا کہ محدثین کا موقف ہے. یعنی محدثین یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے. ایمان کے اندر فرق مراتب ہیں، جبکہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی جانب سے یہ جملہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ایمان تو ایک ٹھوس چیز ہے، پتھر کے جیسے، اس کے اندر کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی. حالانکہ قرآن آیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے. تو ایمان میں اضافہ کب ہوتا ہے؟ یزید بطاعت الرحمن، جہاں پر اللہ کی اطاعت ہوتی ہے تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان کے اندر مزید ترقی ہوتی ہے. وَيَنْقُصُ بِمَعْصِيَتِهِ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے ایمان میں کمی واقع ہو جاتی ہے اور اس کا ایمان ختم ہونے کے ڈر پر بھی رہتا ہے. الغرض یہاں ہمیں صحابہ کی شان معلوم ہوئی، ہمارے اندر بھی وہی ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جو کچھ ہم سے وعدہ کیا ہے کہ دنیا میں ایمان لانے کے بعد امتحان، ابتلا، آزمائش سے گزارا جائے گا. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ حقیقت میں صحیح ایمان والا ہے، اور جو اس میں ناکام رہا تو وہ انسان اپنے ایمان میں ناکام رہا، جو بہت ہی خسارے کی بات ہے. رمضان کے مسائل میں سے ایک مسئلہ آج انشاءاللہ وہ بیان کیا جائے گا، بلکہ دو مختصر مسئلے آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے. ایک یہ ہے کہ جب ہم دن کے اوقات میں سو جاتے ہیں تو اس وقت ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو غسل کی نوبت آ جائے، غسل فرض ہو جائے، تو کیا نیند کی حالت میں اس طریقے سے ہو جانے سے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، یا ان کے اوپر کفارہ ہے، یا ان کا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کو بھی اس طریقے کی کیفیت پیش آ جائے تو پھر اس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے، نہ روزے کے اوپر کچھ اثر پڑتا ہے، اور نہ ہی مکروہ ہوتا ہے، اور نہ اس کی جانب سے کچھ کفارہ ہے، بلکہ اس طریقے سے جو ہوتا ہے وہ غیر اختیاری طور پر اس سے ہو جاتا ہے. لہذا اس میں اس پر کوئی قصور نہیں، فطری طور پر اس کو غسل فرض ہوا ہے، لہذا اسے غسل کر لے اور پھر اس کے بعد اپنی جو دیگر عبادات ہیں وہ عبادت کو کرے. لیکن روزے کی حالت میں بیوی سے ملاقات کرنا یہ سب حرام ہے، منع کر دیا گیا، اور اگر کوئی اس طریقے کی حرکت کرتا ہے تو پھر اس کا کفارہ بہت ہی سخت ہے.
جس کو کفارہ مغلظہ کہا جاتا ہے، سخت ترین اس کا کفارہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد صرف ایک روزے کی وجہ سے اس کو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑتے ہیں، اور وہ 2 مہینے کے روزے بھی اس طرح کہ بیچ میں اس کو کوئی بھی روزہ ترک نہیں کرنا ہے، مسلسل اس کو 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑتے ہیں، اور درمیان میں اگر بیمار ہو گیا تھا یا کہ سفر پر تھا تو وہ ان دنوں کو چھوڑ کر کے پھر اس کے بعد سے اپنے روزوں کو مکمل کر سکتا ہے۔ لہذا ہمیں یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ اگر دن کے حالات میں ہمیں سونے کے بعد احترام وغیرہ ہو جائے تو پھر اس سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے، نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، اور نہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی پریشانی ہے، بلکہ اس کا روزہ صحیح ہے، اس کا روزہ مکمل ہوگا۔ خواتین میں سے بعض کے ساتھ ایسے ہوتا ہے کہ افطار سے کچھ لمحات پہلے ان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے خاص ایام کی وجہ سے، خاص ایام کے شروع ہو جانے کی وجہ سے، تو اس میں ان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے وہ مقدر رکھا تھا، لہذا وہ اپنے اس روزے کو شمار نہیں کرے گی۔ جن کی وصال اس طریقے کا مسئلہ پیش آئے وہ اس روزے کو شمار نہیں کرے گی، بعد میں یعنی رمضان کے بعد وہ اس روزے کو پھر سے رکھیں گی، بس اس روزے کی قضا کریں گی، نہ اس کی جانب سے کفارہ دے گی اور نہ اس سے متعلق کچھ پریشان ہوں گی۔ دوسرا مسئلہ، بھول چوک کر روزے کی حالت میں کھا لینے سے، بھول چوک کر روزے کی حالت میں پی لینے سے پانی یا کچھ بھی جو جائز چیز ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے، اور نہ اس کو کفارہ وغیرہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ